اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتا ہے حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل بے ہوشی میں ہیں، من ھذا اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں۔ ہم لَهَا عَامِلُونَ، وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں، اذا ہم یجأرون، اسی وقت وہ چلاتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم مت چلاؤ۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم سب ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق کہ جب ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پس تم اپنے ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے۔ صحیح سامرا تہجرون، اس میں رات کی قصہ گوئی کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا وہ بات کو غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، فہم لہ منکرون، پس وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق پر ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں سے اکثر حق سے ناپسند کرتے ہیں، حق سے دور رہتے ہیں۔ سورۃ المومنون کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات میں کفار مکہ کے احوال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی، قرآن سے بے توجہی، اور قرآن کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کا ذکر ہے ان آیتوں کے اندر۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ جو کچھ ہم نے ان کے اوپر احکامات نافذ کیے ہیں، ہم نے جو شریعت، جو دین، جو طریقہ کار ہم نے ان کو وحی کے ذریعے سے عطا کیا ہے، وہ ان کے طاقت کے مطابق۔ قرآن گویا کوئی ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، شریعت گویا ان کے اوپر طاقت سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی شریعت اور ایسا احکامات نافذ فرمائے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں، جسے ہم تحمل کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف نہیں بناتے۔ کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اسے
اسے برداشت کرتے ہیں تو گویا وہ ہمارے طاقت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اصول نہیں ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف بنائے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں۔ تو اسی جو احکام، جو شریعت، جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے مطابق۔ اس کے باوجود اگر قرآن پر کوئی ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے رائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں، تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کو، جو سچ بولتے ہیں، وہ نہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے، یعنی ان کی ساری باتیں کیچ کی جائے گی، نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی باتیں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، پورے ان کے ڈاکومنٹ، ان کی تمام پیپرز اللہ کے یہاں موجود ہیں، کل قیامت کے دن ان کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اللہ ان کے سامنے ڈال دیں گے اور پڑھو، یہ تمہاری زندگی بھر کے نامہ اعمال ہیں، تمہاری زندگی کے تمہارے احوال، تم خود پڑھو تم نے کیا کیا عمل کیے۔ تو گویا جو کچھ ہم کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم عمل اچھا یا برا کرتے ہیں، تو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے، فرشتے اسے کیچ کر لیتے ہیں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں، اسے کیچ کیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کتاب میں درج کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مومن ہوگا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کافر ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر کافر کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ارے کیا ہو گیا اس دفتر کو، اس کتاب کو، اس نے کسی ایک چھوٹے یا بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ تمام چیزیں سامنے موجود ہیں۔ وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے سامنے تمام چیزوں کو پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو کچھ تم کرتے ہو وہی تمہارا محفوظ ہوا ہے، وہی تمہارا ریکارڈ ہوا ہے، اس سے زائد کوئی چیز ہمارے یہاں درج نہیں ہوتی، اور فرشتے ان پر ظلم نہیں کرتے۔ جو کچھ تم نے زندگی بھر کیا ہے وہ تمام محفوظ ہیں، کل قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح ہمارے دین اور ہمارے کلام کے ساتھ تم اس طرح گستاخیاں کرتے ہو، یہ تمام چیزیں محفوظ کر لی جائے گی۔ اور ہمارے پاس ایک ایسا دفتر ہے جو حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور لدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اب ان کا حال یہ ہے، اتنی ساری بات کھول کر کہنے کے باوجود بھی ان کے دل بے ہوشی میں ہیں، یعنی کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اعمال جو اس کے علاوہ ہیں، ہم لہا عاملون، وہی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان کو چھوڑ کر جتنے سارے اعمال ہیں سب کر رہے ہیں، ایمان تو نہیں رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کے قیام و طعام کا انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ کے متولی بن بیٹھے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر یہ سب تمام چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ تو کر رہا ہے، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، ان پر ایمان لے آؤ، ان پر اترنے والی وحی اور قرآن پر ایمان لاؤ، اس کے بعد سارے اعمال تمہارے قبول کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے چاہے تم ہسپتال بنا لو، فلاحی کام کر لو، اور مسافر خانے بنا لو، کنویں بنا لو، اور جتنے چاہے فری کھانا کھلا لو، لنگر چلا لو، کچھ بھی کر لو، لیکن ایمان نہیں ہے تو سب بیکار۔ تو ایمان اصل ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کفار مکہ
اسی مہمان نوازی کی وجہ سے، ان خدمت کی وجہ سے، اگرچہ کہ پوری دنیا میں یہ لوگ مشہور ہیں، کہ پوری دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو یہ حاجیوں کو خدمت کرنا یہ بہت مشہور ہیں اور بڑے مہمان نواز ہیں۔ کوئی بھی کسی کے ہاں گھر چلے جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، ان کو کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کر دی جاتی ہے۔ تو ایسا مزاج ہے، سب کچھ ہے کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو سب اکالت ہو جائیں گے۔ تو فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس وجہ سے ان کے دل بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے ہوش اس وجہ سے ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ان کا حال، ان کے دل کا حال بھی یہ ہے کہ بے ہوش ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، نبی برحق موجود ہیں، اور انہی کے خاندان میں پیدا ہوئے ایک نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے، اس کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے لیے بہت سے اعمال ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ ہم لَهَا عَامِلُونَ، وہ اسی کے پر لگے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے اندر، اذا ہم یجعلون، وہ اسی وقت چلا اٹھتے ہیں۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا اليوم، تم آج چلاؤ مت۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ کفار مکہ نبوت کے بعد 13 سال تک ان کو ستاتے، تکلیف دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا، تو اب یہ مدینہ آ گئے۔ مدینے میں آ کر 1 سال بھی نہیں گزرا، پھر انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مکے سے نکل کر آئے، بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلت و رسوائی ان کو دی، ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، بڑے بڑے 70 سردار قید کر لیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پورے مکے میں کوہرام مچ گیا، ان کی عورتیں کئی مہینوں تک ماتم مناتی تھیں، اپنے بالوں کو نوچتی تھی کہ ہمارے شوہر اتنے بڑے سردار ہیں اور یہ اتنے مسلمان اتنے مختصر ہو کر انہوں نے ہمارے جیسے جان باز شوہروں کو انہوں نے دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو کوہرام مچ گئے پورے مکے کے اندر، چلانے لگے، عورتیں ماتم کرنے لگی۔ مفسرین کرام نے لکھا کئی مہینوں تک یہ ماتم ہوتے تھے، کتنے گھر ایسے تھے اس ماتم کی وجہ سے چولہے نہیں جلتے تھے، ایسے ماتم انہوں نے منائے کہ کیا ہو گیا کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے سردار، اور اسی طرح اتنی مقدار کے سردار ان کے ہاں قید میں۔ تو بدلہ لینے کے ارادے سے ان کے اندر بدلے کا جوش تھا، وہ چلا اٹھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تجعلوا اليوم، کیوں چلاتے ہو؟ 13 سال تک تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم کو ان کو کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائے، اذیتیں پہنچائے، اور پھر یہاں تک کہ اپنا خاص وطن چھوڑنا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا، اور پھر وہ مدینہ چلے گئے امن سے رہنے کے، لیکن تم نے وہاں بھی ان کو امن سے رہنے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا انکم منا لا تنصرون، اب تمہیں بدلہ دینا ہی پڑے گا، اب تم اس کے مزے چکھنے پڑے گا، اب چلانے کی کیوں ضرورت ہے، یہ تمہاری کیوں کی کرتوت ہے۔ ایک تو یہ تفسیر مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ دوسری تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر تفاسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی تو 7 سال تک ان کے اوپر قحط پڑ گیا، ایسے قحط وہ مردار کھانے پر، کتے مرے ہوئے کتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ جب یہ بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف سر اٹھاتے تو آسمان نظر نہیں آتا تھا، یہ دھواں نظر آتا تھا، چکرا کر نیچے گر جاتے تھے۔ تو مردے کھانے پر، بدبودار چیزیں کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے، تو اتنا چلا اٹھے۔ اس کے بعد ابو سفیان اس کے چند ساتھی مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی ملاقات کی۔ تو یہ حال تھا جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی تو مکے کا حال یہ ہو گیا۔ تو اس وقت چلانا مقصود ہے جب وہ کچھ چلا اٹھے کہ آج تک مکے میں ایسا قحط نہیں آیا، لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، مسلمانوں کی بد دعا ہے جی، تو تم نے ان کو مجبور کیا صحت کرنے پر۔ تو یہ دونوں تفسیر مفسرین کرام نے لکھا ہے حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب،
یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے خوشحال لوگوں کو، مترفیہم خوشحال لوگ، بالعذاب عذاب میں پکڑ لیا، اذا ہم یجأرون اسی وقت وہ چلانے لگے، لا تجأروا اليوم تم آج کے دن مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون بے شک تم کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون، جب میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تم تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے اور رات میں قصہ گوئیاں کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ کفار مکہ کے یہاں عادت تھی کہ رات میں عشاء کے بعد یہ قصے گوئیاں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں یہ ہوتے تھے، یا تو ہر رات کا کچھ حصہ اس طرح جاگتے تھے، یا مہینوں میں چند راتیں مخصوص تھیں کہ ان راتوں میں یہ جاگ کر بہت دیر تک جاگتے تھے، اپنے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں سناتے، وہ اپنے خبیرے اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں سناتے تھے، ان کی جماعت جماعت اس طرح بیٹھتی تھی۔ تو اس کو قرآن اس کو کہتے ہیں عربی میں سامرن، رات میں قصہ گوئی کرنے والوں کو سامر کہتے ہیں۔ تو یہ قصہ گوئیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے، چونکہ ایک بڑا مجمع ہوتا تھا، رات میں جاگتے تھے اور یہ سب اکٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو دعوت دیتے اور ان کو سمجھاتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا دو طریقے ہوتے تھے، ایک تو یہ تھا کہ آپ زبانی دعوت دیتے، اپنی زبان سے دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، کہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس طرح کے جملے ہوتے تھے جس سے آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے، کفر اور شرک سے باز رہنے کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے تھے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، یہ سب سے بڑی بہترین، چونکہ وہ زبان کے بڑے ماہر تھے اور ایسا کلام وہ سن کر حیران ہو جاتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے، اور ایسا عجیب و غریب کلام، چونکہ وہ اپنی زبان میں ماہر اور اپنے فن کے ماہر تھے، پوری دنیا میں یہ لوگ مشہور تھے ان کی فصاحت و بلاغت، تو اسے جب ان کے سامنے ایسے فصیح اور فصیح اللسان کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، ایسا کلام بھی ہو سکتا ہے، ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوتا، یہ کون کہتے ہیں؟ جن کے دل میں حق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، تکبر انانیت کی وجہ سے اپنے سر میں کپڑے ڈال کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ہم کیوں سنیں محمد کی بات، محمد کا کلام کیوں سنیں، ہمیں کیا بنا ہے؟ اور یہ کہتے تھے، اور یہ کہتے ما لم یأتی آباءہم الاولین، یہ تو ہم نے ایسا کلام ہم نے کبھی باپ دادا سے نہیں سنا ہے، یہ نیا کلام کیسے آ گیا؟ اگر اتنا اچھا کلام ہے فصاحت و بلاغت میں، تو ہمارے باپ دادا اس سے زیادہ فصیح اللسان تھے، ان کا کہنا تھا، تو ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ اپنے باپ داداؤں کے قصوں میں جو راتوں میں وہ قصے بیان کرتے تھے، وہ قصوں میں تھے، یہ قصہ کبھی موجود نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، تو ہم کیوں مانیں؟ جب ہمارے باپ دادا قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، تو ہم کیوں سنیں؟ یہ تکبر انانیت کی وجہ سے۔ افلم یدبروا القول، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور نہیں کرتے؟ محمد کی بات سے مراد یہاں قرآن ہے، ہر قول سے مراد قول محمد، قول قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کی بات قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا غور نہیں کرتے یا ان کی دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں کفر کے؟ ام علی قلوب اقفالها، تو یہ ان کا حال ہوتا تھا، تو یہ لوگ سر میں کپڑے ڈالتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر تیسری بات اللہ فرماتے ہیں ام لم یعرفوا رسولہم، بھئی کہنے والا کو تو کم سے کم غور کرو، کہ تم محمد کو نہیں پہچانتے؟ کس کی زبان سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کلام کو جاری کر رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت کے اظہار کرنے سے پہلے تم اس کو صادق الامین کہتے تھے۔ بھئی تو پورا مکہ تو جانتا ہے کہ محمد کی زبان سے کبھی ایک لفظ غلط نہیں نکلا، کبھی وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ 40 سال تک تم نے اس کا سابقہ کیا ہے، 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال ان کا بچپنا، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، اور 40 سال تمہاری نظروں کے سامنے گزرے۔ کبھی کوئی واقعہ ایسا، کبھی کوئی بات ایسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خلاف اصول یا خلاف سچ کوئی بات نکل جائے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صدق میں اور اپنی بات میں اتنے سچے تھے، پورا مکہ آپ کو محمد صادق الامین کہتا تھا۔ تو محمد صادق الامین ان کے ساتھ جڑ گیا تھا، صادق، سچے، امین، امانت دار۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں تھا کہ ایسا صادق الامین 40 سال کے پہنچنے پر اب وہ اللہ کا کلام ان کی زبان سے جاری ہو رہا ہے تو اب انکار کر رہے ہو۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ سب کچھ پہچاننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ محمد جھوٹ نہیں بولتا ہے اور اس کی زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوتا، تو اتنا فصیح اللسان کلام یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ کیسے سحر اور جادو ہو سکتا ہے؟ تو اسے ماننا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات فرمائی کہ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ چوتھی بات فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو نعوذ باللہ جنون ہو گیا، ام یقولون بہ جنۃ، جنون ہو گیا، نعوذ باللہ، اس سے جنون کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بھئی تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ تم پاگل ہو یا وہ، کہ پاگل اور غیر پاگل کی بات میں فرق نہیں کرتے ہیں؟ کیا پاگل آدمی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی فصیح اللسان کلام کر سکتا ہے؟ تو بس ان کے اندر عناد، دشمنیاں تھی، وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اسے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ما انت بمجنون، اے نبی جی آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک آدمی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، آپ انسان تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ما انت بمجنون، اے نبی جی آپ پاگل نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے سورہ قلم کے اندر۔ تو یہ 3-4 باتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر، یہ ان کے ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ تو اس طرح جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ اپنے ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو ان کا احوال تھا۔ علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آج قرآن مسلمانوں کے سامنے، ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی قرآن سننے میں بے توجہی کر رہا ہے، وہ بھی عناد میں، تکبر میں داخل ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، مثلاً کسی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی، محفل قرات ہے، آپ اگر جا رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب بعض لوگ ہوٹلوں میں یا اپنے کام کاج میں، ریکارڈ میں، موبائل میں قرآن ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اس کی عین بے ادبی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بے ادبی ہے اس۔ ہم مسلمان خود قرآن کی بے ادبی کریں۔ آپ سننا ہے تو پورے کام کو چھوڑ کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ ہدایت والا کلام ہے، یہ ایسی کوئی مزے لینے کے کلام نہیں ہے، اس میں آپ کو ہدایت ملے گی، اس کے اندر احکامات ہیں، ہدایات ہیں۔ آپ جتنے توجہ کے ساتھ سنیں گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کان لگا کر سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر دل کے کانوں سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ چاپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی کام مت کرو، چھوڑ دو۔ اسی طرح نمازوں کے اندر ہم نماز میں کھڑتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز میں جس میں لمبی قرات ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ تو باندھ لیا، اب آدمی کہیں خیال ہے، اس کی توجہ نہیں ہے۔ اب امام صاحب تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم بھی سورت ہیں۔ اب اس میں تماشے تو رمضان میں ہوتے ہیں،
جہاں 1.25 پارہ 2 پارہ کہیں 3 پارے ہوتے ہیں تو کھڑے تو ہو جاتے ہیں، تو نام کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو قرآن سنتے ہیں، 10 دن میں ہم قرآن سن لیتے ہیں۔ معاف کیجیے، آپ برا نہ مانی، یہ عین بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس سے بہتر کہ آپ روزانہ 1.25 پارہ اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنائیں، بجائے اس کے کہ بغیر توجہ کے 3 پارے آپ سنیں۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ 3 پارے ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ اس سے ہماری رائے تو یہ ہے کہ 3 پارہ اگر سنانا ہو، عام نہ ہو، خاص آدمی جو توجہ کے ساتھ 3 پارہ یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو کر سن سکتا ہے، ان کے لیے 3 پارے ہیں۔ ورنہ ہلکس و ناکس چلو 500 آدمی 1000 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے، اب کوئی کہہ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، ایسے حال دیکھنے کو آتا ہے کہ باہر موبائل میں کھیل رہے ہوتے ہیں، جب رکوع کرنے کا وقت ہوتا ہے بھاگ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے 3 پارے سننے کا۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو فلاں جگہ پہ تو فلاں حافظ کے پیچھے، قاری کے پیچھے 3 پارے سن لیا۔ یہ قرآن کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نام تو 3 پارہ کا دے دیں، 2 پارے کا دے دیں، تو اس لیے 1.25 پارہ بھی اگر روزانہ ہم آدھا 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن لیں تو یہ لاکھ درجہ بہتر ہے ہمارا، بجائے اس لیے کہ ہم 3 پارہ کا نام دیں قرآن کے ساتھ بیعت۔ ہاں ہونی چاہیے، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ایسے خاص لوگوں کے لیے جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہو، قرآن سے شغل رکھنے والے ہو، اور ان کے سامنے 3 پارے نہیں 10 پارے بھی اگر سنائے جائیں، وہ پوری توجہ کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننے والے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے 3 پارے 10 پارے سب ہونے چاہیے۔ تو اس لیے رمضان میں اگر 1.25 پارہ بھی 1.5 پارہ بھی اگر اطمینان سے آپ پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک حرف پر، چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آئے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ کافی تھے۔ تو قرآن جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے، متکبرین مستکبرین تکبر کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے تھے۔ ہم بھاگتے تو نہیں، وہیں کھڑے ہو کے بے توجہی کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تھوڑا بھی سنو، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب آپ کو توجہ نہ ہو تو پھر قرآن سننا بند کر دیں۔ تو جب آپ کو پوری دلچسپی ہو تو اس وقت سنیں، آدھا پارہ بھی سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تو یہ اثر ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق کہ میری آیتیں تمہارے اوپر تتلی علیکم پڑھی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پس تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگتے ہو، مستکبرین بہ، تکبر کرتے ہوئے، سامرن، رات میں قصہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ کیوں؟ وہاں اللہ کے نبی آ گئے، محمد آ گئے اور آ کر تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، تو اپنے رات کے قصے گوئی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ افلم یدبروا القول، کیا تم قول کو، اللہ محمد کی بات کو، قرآن کی بات پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس وہ چیزیں آئی، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو پہلے ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئے تھے۔ قرآن ان کے پاس آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئے تھے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا تم ان رسول کو نہیں پہچانتے ہو، فہم لہ منکرون، بس جان بوجھ کر تم ان کا انکار کرتے ہو۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد کو جنون ہو گئے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ حق ان کے پاس آیا ہے، محمد کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں حق ان کے پاس آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہو، حق کا انکار کرتے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔